جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم سنائے تکائیچی نے اپنی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو تحلیل کر دیا ہے، جس کے بعد ملک میں 8 فروری کو قبل از وقت عام انتخابات ہوں گے۔ محض 3 ماہ قبل عہدہ سنبھالنے والی تکائیچی کی مقبولیت اس وقت 70% ہے اور وہ اس سیاسی برتری کے ذریعے حکمران اتحاد کی پوزیشن مزید مضبوط کرنا چاہتی ہیں۔ انتخابات میں سب سے اہم چیلنج بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چین کے ساتھ تائیوان کے معاملے پر جاری شدید سفارتی اور معاشی کشیدگی ہوں گے، جس کے پیش نظر جاپان نے حال ہی میں $58 ارب کا ریکارڈ دفاعی بجٹ بھی منظور کر لیا۔ ملک میں سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں، جہاں ایک ہی دن میں فی تولہ سونے کی قیمت $9,100 کا ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح $5,14,000 پر پہنچ گیا ہے۔ سونے کے ساتھ ساتھ چاندی کی قیمت بھی تاریخ میں پہلی بار $10,000 کی حد عبور کرتے ہوئے $10,275 فی تولہ ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ صرف 2 روز قبل ہی سونے نے پہلی بار $5 لاکھ کی نفسیاتی حد عبور کی تھی، جس کے بعد قیمتوں میں مسلسل اضافے نے خریداروں کو حیران کر دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 18 سال سے کم عمر کی شادیوں پر پابندی کے قانون کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکاح پڑھائیں گے اور اسے اسلامی نظریاتی کونسل نہ بھیجنے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مولانا نے بین الاقوامی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اسرائیل کی جارحیت کو تقویت دے رہے ہیں اور اسرائیل کے عزائم نوزائیدہ اسلامی ریاستوں کے خاتمے کے ہیں۔ انہوں نے ملک کی معاشی صورتحال اور وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لینے پر بھی سخت نالاں دکھائی دیے۔ 18 سال سے کم عمر شادیوں کی پابندی کو غیر اسلامی مائنڈ سیٹ قرار دے دیا گیا۔ مولانا نے کہا کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے اور شادیاں کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 32ویں اجلاس میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کے تحت 50,000 افراد کو کاشتکاری کے لیے سرکاری اراضی دی جائے گی۔ اجلاس میں نوجوانوں کے لیے مختلف سرکاری محکموں میں سینکڑوں ملازمتیں اور تحصیل کی سطح پر گرین بسیں چلائے جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے 1,000 الیکٹرک بسیں منگوانے اور 25 مارچ سے کیش لیس ادائیگی کا سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت کارڈ کے بغیر سفر کرنے والوں کو زیادہ کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ صوبائی ثقافت کے فروغ کے لیے تمام اضلاع میں ہارس اینڈ کیٹل شو منعقد کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کلب چوک حملہ کیس میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے حماد اظہر سمیت 7 غیر حاضر ملزمان کو باقاعدہ اشتہاری قرار دے کر ان کے دائمی وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اسی مقدمے کے تفصیلی فیصلے میں عدالت نے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو جرم ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ اشتہاری ملزمان کی گرفتاری تک ان کے وارنٹ برقرار رہیں گے تاکہ قانونی کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ملک بھر میں شدید موسمی خرابی اور دھند کے باعث فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 7 پروازیں منسوخ اور 51 تاخیر کا شکار ہو گئی ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس ہوئے ہیں، جہاں سے بالترتیب 21 اور 20 پروازیں اپنے مقررہ وقت پر روانہ نہ ہو سکیں۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق لاہور سے کراچی، ابوظہبی اور ریاض جانے والی پروازوں میں 1 سے 8 گھنٹے تک کی غیر معمولی تاخیر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کراچی سے لاہور میں پروازیں بھی 6 گھنٹے لیٹ ہیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ایئرپورٹ حکام نے فلائٹ کی معلومات لے کر ہی گھر سے نکلنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کراچی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر صوبے بھر کی سرکاری عمارتوں کا جامع سروے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر سول ڈیفنس نے سیکرٹری ریلیف کو ایک اہم مراسلہ بھیجا ہے، جس میں فائر فائٹنگ آلات کی کمی پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں تجویز کی گئی ہے کہ حفاظتی انتظامات مکمل نہ کرنے والی عمارتوں پر جرمانہ 5,000 سے بڑھا کر $5 لاکھ کر دیا جائے گا، تاکہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ مزید برآں ضلعی انتظامیہ کو ان عمارتوں کے خلاف براہ راست کارروائی کا اختیار دینے کی بھی سفارش کی گئی ہے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار حادثے یا آتش زدگی سے بچا جا سکے۔ ٹک ٹاک کے چینی مالک بائٹ ڈانس نے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے ایک تاریخی جوائنٹ وینچر معاہدہ کر لیا ہے، جس کے تحت اب نئی کمپنی میں امریکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا حصہ 80.1% ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد ٹک ٹاک کے الگوریدم میں امریکی صارفین کا ڈیٹا اب مقامی سائبر سیکیورٹی قوانین کے تحت محفوظ رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس ڈیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا اور چینی صدر شی جن پنگ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس شراکت داری میں اوریکل، سلور لیک اور ابوظہبی کی کمپنی
جی ایکس جیسے بڑے نام شامل ہیں جو اب اس مقبول اپلیکیشن کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔